معزز پردہ نشین خواتین، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی صورتیں نازل فرمائی ہیں ان تمام صورتوں میں اللہ کے مختلف پیغامات ہیں۔ ان پیغامات میں یاسین قلب قرآن ہونے کی حیثیت سے اس کا عجیب و غریب ایک وقار ہے، عجیب و غریب ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جو خصوصیت بخشی ہے اس صورت کو، وہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے قرآن پاک میں یاسین اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ والقرآن الحکیم، قرآن پاک کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ بات یہ پیدا ہوئی کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی، کیا وجہ ہے، کیا علت ہے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں غالب۔ اللہ اگر ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ علماء نے فرمایا جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو پھر تو آپ پر مدد نازل ہونی چاہیے۔ ہم کچھ کہیں اللہ کے طرف سے فوراً عذاب اتر جائے۔ دل نہ کر لیں، یاسین مکیہ ہیں، مکے میں یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا اے نبی جی، قرآن پاک کی قسم جو قرآن میں نازل کر رہا ہوں اس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جو کلام آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کلام پاک کی قسم ہے۔ اللہ اپنے کلام کی خود قسم کھا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ یقیناً رسول ہیں۔ کہنے والوں کو کہنے دو، بولنے والوں کو بولنے دو، بتانے والوں کو بتانے دو، جلانے والوں کو جلانے دو۔ جو لوگ آپ کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں کس رہے ہیں کسنے دو، لیکن ایک بات یقیناً سن لیجئے، آپ کہیں اس بات کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہو جانا چاہیے یا اللہ ایسا کیا ہو رہا ہے، یا اللہ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ ارے بھئی آپ رسول ہیں اور تمام رسولوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا تو آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اور آپ جو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم جو سورہ نازل ہوئی 5ویں نمبر پر، اور آپ دعا مانگ ہی رہے ہیں
ہر ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو حالات اس وقت آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور آپ جو صبر، تحمل، جفاکشی، انکساری، ہمت، استقلال، استقامت، دعوت پر جو جمے ہوئے ہیں، یہی تو ہے صراط المستقیم۔ علی صراط مستقیم، آپ صراط المستقیم پر ہیں۔ اچھا جی، یہ تمام حالات کہاں سے پیش آ رہے ہیں؟ یہ کہنے والے کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ حرکات کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ باتیں کیسی پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ارے بھئی یہ صراط المستقیم، یہ قرآن پاک، یہ حالات، یہ سب کے سب تنزیل العزیز الرحیم، قوت والے پروردگار کے طرف سے، رحم کرنے والے رب ذوالجلال کے طرف سے نازل کردہ ہیں۔ کیوں؟ کچھ حکمتیں ہیں، کچھ ترکیبیں ہیں، کچھ حالات ہیں۔ ان مع العسر یسرا، کچھ سختیاں ہیں، اس کے بعد آسانی، فراوانی، راحتیں، عافیتیں، سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت کا پہلا دن جب زملونی زملونی کہتے ہوئے آپ نے تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیچاری بہت پریشان ہوئی۔ 3 سال کے بعد حالات آیا تو آپ نے فرمایا قرآن پاک کی آیت یا ایھا المدثر، تو آپ نے کہا دثرونی دثرونی، آپ کو چادر اڑائی گئی۔ بعد نے فرمایا رات کا معاملہ تھا، کمبل اڑائی گئی، دن کا معاملہ تھا، شال اور چادر اڑائی گئی، اور آپ علیہ السلام کو تسلی دیا گیا، اور آپ نے فرمایا لا راحت بعد اليوم، ذمہ داری کا سبق ملا ہے، ذمہ داری کا سبق ملا ہے، اور جب ذمہ داری مل جائے تو اس کے بعد راحتوں کو پوٹلی باندھ کر رکھ دینا چاہیے۔ آرام نہیں، لا راحت بعد اليوم، آج کے دن کے بعد کوئی آرام نہیں، محنت 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 محنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ شمائل میں موجود ہیں، متواصل الاحزان لیست له الراحہ، دائم الفکر متواصل الاحزان لیست له الراحہ، مسلسل فکر مند، مسلسل فکر مند، مسلسل غمگین، راحت کا کوئی نام نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ۔ اسی لیے علماء نے عجیب بات فرمائی، سرکار کھل کھلا کر زندگی میں کبھی ہنسے، مسکرائے ضرور، اور غفلت کی نیند نہیں سوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کبھی نیند سے نہیں ٹوٹتا تھا، آپ جب سوتے تھے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ہمیں لوگ سوتی وضوہاں چندیاں ہو جاتی، لیکن سرکار سوتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا حضور نمت وما توضأت یا رسول اللہ، سرکار نے کیا فرمایا؟ نمت وما توضأت، آپ نے آرام کیا، وضو نہیں کیا اور اٹھ کر آپ چل دیے نماز پڑھانے کے لیے، حضور کیا بات ہے؟ فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی۔ ابن عباس کو آپ نے ارشاد فرمایا او بھائی سنو، بات یہ ہے، یہ روایت ابن عمر نے بھی کہا، بات یہ ہے او سالے جی، بات یہ ہے آنکھ بند رہتی ہے، دل کبھی سوتا نہیں، ہمیشہ دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ آپ نے فرمایا سبق مل گیا، محنت کی ذمہ داری مل گئی، راحت نہیں، لا راحت بعد اليوم، آج کے دن کے بعد راحت کا سوال نہیں۔ جب آخری دن تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت فاطمہ واہ کرباہ واہ کرباہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر او تکلیف، او شرمندگی، او مصیبت جب کہہ رہی تھی، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بیٹی ایسا نہ کہہ، لا قربت بعد اليوم، بس یہ آخری دن ہے، میری تکلیف کی گھڑیاں ختم، آج کے دن کے بعد کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ کیوں؟ راحتوں کا دروازہ کھل گیا، اب آخری دن، بس راحتیں، اب راحتیں ہی راحتیں۔
انعامات ہی انعامات، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، الفتیں ہی الفتیں۔ فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو کچھ حالات آپ پر پیش آ رہے ہیں یہ سب کے سب اللہ جو مضبوط، طاقتور اور مضبوط اور رحم والا ہے، اور آپ گھبراؤ مت۔ اور یہ سب کیوں نازل ہو اللہ تعالیٰ پتہ ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، فرمایا تاکہ آپ ڈرائیں ان تمام اقوام کو۔ کیوں؟ کیا ان کے باپ داداؤں نے ان کو کیا بھی سمجھائے؟ نہیں، کیا بھی نہیں سمجھائے۔ ان کے باپ داداؤں نے ان کو کچھ نہیں سمجھایا۔ ان کے باپ دادا سب کے سب چمبارنس ہیں، چمبارنس کی نسل سے آئے ہیں یہ لوگ۔ کچھ نہیں سمجھایا ان کے باپ داداؤں نے، اس لیے آپ ان کو سمجھائیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جو ان کے باپ داداؤں نے نہیں سمجھایا آپ سمجھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کے سب غافل ہیں، ان سب کو کچھ نہیں یاد، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، سب غافل ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب تسلی دی گئی اور آپ سمجھانا شروع کر دیے، چھوڑو بھائی، بولنے والے بولتے رہتی، کرنے کا کام کرتے رہیں گے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ سنیے حضور جی، آپ سمجھانا آپ کا کام ہے، محنت کرنا آپ کا کام ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، لیکن یہ بات یقیناً ہے مکی زندگی میں جتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں ان میں صرف 500 لوگ ایمان لائیں گے۔ آپ 13 سال محنت کریں گے تو کتنے لوگ ایمان لائیں گے؟ 500 لوگ ایمان لائیں گے، لیکن آپ کو ٹینشن میں لینا نہیں ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ان کے بارے میں فکر مند بھی ہونا نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی ایمان کی قبولیت کے دروازے ذرا آہستہ 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 کھلے گا، ایک وقت آئے گا یہ ایک دم پروردگار اس کو اوپن کر دیں گے۔ وہ وقت کب؟ بعد الہجرہ۔ فرمایا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ بات طے ہو گئی عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، اکثر لوگوں پر جو بھی مکے والے ہیں، مکے کی اکثریت، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، مکے کی اکثریت ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کو ٹینشن لینا نہیں ہے، ہمت کے ساتھ کام کرتے رہنا ہے۔ آپ کہیں کوئی ایمان نہیں لائے، کہیں کوئی ایمان نہیں لائے، کہیں کوئی ایمان نہیں لائے، فکر مند مت ہو جانا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دے کر نتیجہ بھی بتا دیا، یہ لوگ کم ایمان لائیں گے لیکن کم لائیں گے، مضبوط لائیں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، جمنا ہے، جڑنا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ یہ تو رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لغت بنی تیم میں یاسین سے مراد اے انسان، یاسین سے مراد اے انسان، یاسین اے انسان۔ اب میں اس حدیث کی طرف آ رہا ہوں جس حدیث میں حضور نے فرمایا جو شخص صبح یاسین پڑھ لے شام تک کا کام اللہ تعالیٰ حل کر دے گا، شام یاسین کر لے صبح تک کا کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لے گا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کیا یہ ذمے لے لے گا؟ کیا برکتاً اللہ کا کلام نازل ہوا؟ کیسے؟ فرمایا یاسین اس لیے پڑھنا ہے، یاسین کے سبق کے مطابق صبح نکل، یاسین کے سبق کے مطابق، پیغام کے مطابق شام کو نکل۔ یاسین تمہیں کچھ دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ فرمایا یاسین اے انسان، والقرآن الحکیم، قرآن پاک کی قسم، انک لمن المرسلین، تو اللہ کا فرستادہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا دین کا داعی ہے تو اللہ کا دین کا داعی بن کر نکل۔ کہاں جا رہا ہے؟ تاجر، تجارت کا داعی ہے،
سنت والی تجارت کا داعی، شریعت والی تجارت کا داعی، حلال و حرام کی تمیز والی تجارت کا داعی، اخلاق والی تجارت کا داعی، تو ملازمت میں جا رہا ہے، ملازمت میں داعی، جس میدان میں تو جا رہا ہے اس میدان میں تو دین کا داعی، انک لمن المرسلین، انک، اللہ نے واحد کا صیغہ لا کر بتا دیا، او پڑھنے والے جی تو بھی، او پڑھنے والی جی تو بھی، عورتیں اپنے مقام کے اعتبار سے داعیہ ہیں، ماں کے اعتبار سے تو ماں بن کر کیسے جینا ہے وہ سکھا، بیوی بن کر کیسے رہنا ہے وہ سکھا، بہن بن کر کیسے رہنا ہے وہ سکھا، باپ بن کر کیسے رہنا ہے وہ سکھا، تاجر بن کر کیسے رہنا ہے وہ سکھا، وفادار بن کر کیسے رہنا ہے وہ سکھا، ایک مومن بن کر کیسے جینا ہے وہ سکھا۔ انک لمن المرسلین، تجھے اللہ نے فرشتہ بنایا، کیا مطلب؟ ان اللہ یجتبی، جیسے اور ایک آیت میں ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ارے سن رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ ان اللہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے فرشتوں سے رسولوں کو اور لوگوں سے بھی۔ کیا فرشتہ چنتا ہے بولے تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے منتخب کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں میں کون کون اللہ کا پیغام پہنچانے والا، فرشتوں میں کون کون اللہ کا پیغام پہنچانے والا، ایسے ہی نہیں خالی چار گشتاں کر لے کوئی دین کا کام کر رہی بولنے والے، ایسے چھتریاں کو کتنا دیکھا رنگ اللہ تعالیٰ، خود کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں، اور لوگ یوں سمجھتے ہیں ہم دین کے داعی ہیں۔ تجھے قولی داعی نہیں بننا ہے، تیری زندگی کا لوگ جائزہ لے کر یہ سمجھ جائیں کہ مسلمان ہو تو ایسا، دیندار ہو تو ایسا، عالم ہو تو ایسا، محنتی ہو تو ایسا، فکر مند ہو تو ایسا، جفاکش ہو تو ایسا، اللہ کا ایک نیک برگزیدہ بندہ ہو تو ایسا، ایک زندگی کو اپنے آپ کو نمونہ بناؤ۔ لوگوں کی بھائی زبان کو نمونہ بنانا، یہودی تو بہترین زبان بولتا ہے، یہودی بولتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لوگ، ایک بہت بڑے پروفیسر گزرے ہوئے، کہنے لگے ایک مرتبہ انگلینڈ گیا، انگلینڈ میں ایک اچانک میرے ایک بہت نہایت دوست ہے، آئیے میں ایک ایسی جگہ لے کر جاتا ہوں زندگی میں آپ نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لے گئے جنگل کی طرف، جنگل کے اندر گئے، پھر وہاں دیکھے تو بہت بڑی یونیورسٹی، وہاں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، ایک عجیب دنیا ہے، اور وہ دنیا میں مسلمان عرب بچے پڑھ رہے ہیں انگریزی، اور ان کو عربی بھی پڑھائی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھایا جاتا ہے، بہت بڑا میدان اور بہت بڑی عمارتیں، اور وہاں حدیث کا درس چل رہا تھا تو حضرت لے کر گئے، لے جانے کے بعد دکھایا کہ عورتیں نیم برہنہ ہو کر حدیث پڑھا رہی تھی، حدیث۔ اور عجیب بات انہوں نے فرمایا، مولانا معائنے کے بعد میں تبصرہ کریں گے، واپسی میں کہا یہ جو کچھ آپ نے معائنہ کیا، یہ لوگ حدیث عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھاتے، حدیث میں جو ہدایات ہیں ان ہدایات کو کیسے بگاڑا جائے۔ حدیث کے ہدایات کو، سنتوں کو دیکھ کر فیشن بناتے ہیں، سنتوں کو دیکھ کر کیا بناتے ہیں؟ علامات قیامت کو دیکھ کر فیشن بناتے ہیں۔ علامات قیامت، رب کاسیات عاریات، بہت ساری کپڑا پہنی ہوئی عورتیں برہنہ ہوں گی، وہ کیسے ہو سکتی ہیں برہنہ؟ کپڑے بھی رہنا اور کپڑے بھی نہیں رہنا، رہنا نہیں رہنا دونوں برابر۔ کیا کریں؟ کپڑا چھوٹا کر دو، نمبر 1، شارٹ بنا دو شارٹ، نمبر 2 ٹائٹ بنا دو ٹائٹ، نمبر 3 لائٹ بنا دو لائٹ۔
شارٹ بنا دو، ٹائٹ بنا دو، لائٹ بنا دو، تینوں میں کیا ہو گیا؟ کپڑا پہن کر بھی نہیں پہنے جیسا ہو گیا۔ چنانچہ برقع جس کو پردہ کہا گیا، وہ برقعے میں ڈیزائن، کیا ضرورت برقعے میں ڈیزائن کی؟ برقعے کی ڈریس کی وہ نہیں بھئی، برقع ڈریس سے۔ برقع کسے بولتی؟ برقع کسے کہتے ہیں؟ اندر کے ڈریس کے حسن کو چھپانے کے لیے باہر کا ایک ایسا کالا غلاف جس کے ذریعے سے اندر کا حسن چھپ جائے۔ اب کالے غلاف کو تمہیں آپ کو ناڑا بھی، سوراخاں بھی، چھیداں بھی، جالیاں بھی، کنکراں بھی، ڈیزائناں بھی بنا کر رہے تو وہ برقع کیا جی؟ وہ برقع وہ کیا؟ وہ ڈریس کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ برقع نہیں ہے، وہ کیا ہو گیا؟ وہ ڈریس۔ تو وہ ڈریس اب وہ ڈیزائن کو لوگ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ بے برقع پہنتی سو نظر ہٹانے، نظر جمانے۔ سوچو بھائی، میں کیا بھی نہیں بولتا، تمہیں لوگ عقل مند نہ، سب عقل مندوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ جب برقع پہنتی ڈیزائنر رہے تو لوگ ڈیزائنر دیکھتے نہیں دیکھتے؟ پلین برقع کو دیکھتی، ڈیزائن والا برقع تو ارے دیکھ با کیا کلر اچھا ہے، دیکھو کیا ڈیزائن اچھا ہے، ارے بھی کیا ہاتھ اچھا ہے، ارے بھی کیا جال اچھا ہے۔ یہ برقع نہیں، ڈریس ہو گیا۔ فرمایا انک لمن المرسلین، ارے اللہ کی بندی تو بھی اللہ کے دین کی داعیہ ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ کی دین کی داعیہ ہے۔ علی صراط مستقیم، جو تو روزانہ دعا مانگ رہی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، فرض میں بھی، نفل میں بھی، سنت میں بھی، ہر وقت میں جو تو دعا مانگ رہی تھی، اہدنا الصراط وہ اہدنا الصراط المستقیم پر تجھے جمنا ہے۔ تو انک لمن المرسلین، سرکار کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزار، انک لمن المرسلین پر عمل کرنا ہو جائے گا اور اللہ صراط مستقیم پر بھی ہو جائے گی۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ راستہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا راستہ ہے، اس لیے تمام خواتین سے ادباً میں گزارش کرتا ہوں، آج یاسین کا پیغام جس کو قلب قرآن کہا گیا، دل اگر دھڑکتا ہے تو بدن کی زندگی ہے، دل کا دھڑکن ختم ہو جائے بدن کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ علماء نے اسی طرح فرمایا سب کے لیے لازم ہے کہ یاسین کے پورے پیغام پر عمل کرو گے، پورا دین زندہ رہے گا۔ اگر یاسین کے پیغام کو چھوڑ دو گے، دین مردہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو قلب قرآن کہا گیا۔ دین پورے قرآن کو دھڑکنے والا، پورے قرآن کو زندہ کرنے والا، پورے قرآن کو حیات بخشنے والا، پورے قرآن کی زندگی کو پورے شعبوں میں لانے والی سورہ یاسین۔ وہ یاسین سب یاد ہونے کی وجہ سے پورے حافظ صاحبہ پریشان ہو جاتی ہیں، کون سی گرفتاری، پورے قرآن میں نہیں اٹکنے والا بھی یاسین میں آپ کو پریشان ہو جاتا۔ یہ انا وجدنا علیہ آبانا کذالک یفعلون، اللہ ماشاءاللہ کوئی حافظ جھجک محسوس کرتے ہوں، ورنہ تو سب کو لئی جھجک۔ وہ کیوں کہ تو یاسین کے حافظاں زیادہ، وہ یہ گرفتاری۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو، یاسین شریف کو مردوں میں پڑھنے کو کہا گیا تاکہ سکرات کا حال ہلکا ہو جائے، اور زندوں میں پڑھنے کو کہا گیا تاکہ دنیا کا حال ہلکا ہو جائے۔ اس لیے محترم خواتین، محترم بھائیو، عزیزو، آپ سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ سب نیت کرو انشاءاللہ ہم میں سے ایک ضرور کہی ہوئی بات پر عمل کریں گے۔ سب نیت کریں گے بھائی؟